السلام علیکم، ڈاکٹر سمرا امین چودھری فرام لاہور. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ چلیں میرے چینل کو کبھی سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ یہ جو میں ایجوکیشنل پرپز کے لیے یہ جو میں نے اپنا چینل بنایا ہے، اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم ان مردوں تک یا وہ لوگ جو دور بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے، ان تک یہ میسیجز پہنچا سکیں اور ان کے نالج میں اضافہ ہو سکے، اور غلط جو ہمارے معاشرے میں اور ملک میں چیزیں چل رہی ہیں یا ٹیبوز ہیں یا کچھ مسکنسیپشنز ہیں وہ ختم ہو سکیں. ٹھیک ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ میرے پاس اس چیز کے ساتھ مریض آتے ہیں، اس کمپلین کے ساتھ، اور جو کہ 18 سے 25 سال کی عمر کے درمیان. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے نمبر آف پیشنٹ کے بڑھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنا بیچ پیچھے ہے جو میرے نالج میں نہیں ہے. اور ایسے مرد جو بتاتے ہیں کہ سارا دن ہمارا جو دماغ ہے اس میں جنسی خواہشات بھری رہتی ہیں. ہم چاہے کام پہ ہوں، ہم چاہے پڑھائی کر رہے ہوں، یا ہم کوئی مہمان ہے یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تب بھی ہمارے مائنڈ کے اندر جنسی جو خیالات ہیں وہی آتے رہتے ہیں اور ہم اپنا کام پھر نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی اتنا انکامن چیز نہیں ہے، پیدائشی طور پہ بھی کچھ لوگوں میں آ جاتی ہے، اور زیادہ تر یہ ادھر دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ماحول آپ کا ارد گرد ایسا ہو. ٹھیک ہے نا، آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو، آپ کو صحیح اور غلط بتانے والا کوئی نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ، میں ابھی دوبارہ سے یہاں بات کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ نے اسلامک ایجوکیشن میں جو صحیح اور غلط باتیں ہیں وہ بتانی ہے، تو یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں. سب سے بیسک چیز تو یہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں یا ایسے مرد ہیں، وہ جب سارا دن جب یہ ان کی خواہشات چلتی رہتی ہیں برین میں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ مشت زنی کی عادی ہو جاتے ہیں. میں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ مشت زنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ لوگ نقصان کی پرواہ کیے بغیر اپنی اس ہیبٹ میں چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آ جاتا ہے پورنوگرافی، پورن موویز، گندی موویز. وہ دیکھتے دیکھتے یہ ان کی فینٹیسی ورلڈ بن جاتی ہے دماغ کے اندر کہ ایسا ہوتا ہے، اور سارا دن وہ پورن کے جو کلپس ہیں یا فینٹیسیز ہیں یا ان کو جو مجبور کرتے ہیں کسی سیکشل ایکٹ کے لیے یا جنسی حرکت کے لیے، تو وہ چلتے رہتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ عادت بہت پرانی ہو جائے تو اور ان کی یہ خواہشات پوری نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایسے مرد جو ہیں انگزائٹی میں جا سکتے ہیں، ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، مختلف قسم کی ہیلتھ پرابلمز ہو جاتی ہیں، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، اور ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم یہ جو بیہیویئر ہے ہمارا زیادہ مائنڈ کے اندر جنسی خیالات، یہ ہمیں کسی اور بیماری میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، جیسے کہ سیکشل STDs ہوتی ہیں جو کہ جنسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جن میں ایڈز بھی آ جاتی ہے. یہ نہیں سوچتے، اور الٹیمیٹلی بیمار جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ایک تو یہ کہ جو ایکٹیویٹی یہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو روکا جائے. یہ لوگ کرمنل مائنڈڈ بھی ہو جاتے ہیں. بچیوں کا ریپ، جانوروں کے ساتھ، یہ میں نے پہلے بھی بتایا، بچیوں کے ریپس کا ہم کیا کریں، گواہ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم لوگ انصاف نہیں دلا سکتے بچیوں کو. لیکن ہم ایسے مریضوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی ٹریٹمنٹ تو کر سکتے ہیں نا. تو پھر ان کی ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ سائیکو تھراپی بار وہ بھی گھر والوں کو پتہ لگ جائے اگر کہ یہ بچہ ایسا ہے یا یہ مرد ایسا ہے. ایسے لوگوں کو یوزلی اگر شادی شدہ ہیں، اپنے پارٹنر کی بھی کوئی ہوش نہیں ہوتی، یا اپنی دھن میں کہیں اور ہی لگے رہتے. ٹھیک ہے، سائیکو تھراپی اور کچھ میڈیسنز ہیں. آبویسلی اگر آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو وہ سوچ سمجھ کے کچھ میڈیسنز بھی آپ کو تجویز کرے گا اور آپ کی لائف کے بارے میں آپ کو کاؤنسل بھی کرے گا. لیکن یہ جو پرسنالٹی ٹائپس ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کو شک ہو کسی کے اوپر، اس کی ضرور ہیلپ کریں. اگر اس کو نہیں پتا کہ اس کا علاج ہے تو آپ پلیز اس کو یہ بتائیں کہ اس کا علاج ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں. اوکے جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.